احتشام صاحب، وہاں پر اگر ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، کیا یہ بی جے پی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہندو انتہا پسندی کو ہوا دے رہی ہے، یا ان کی اگر حزب اختلاف کی پارٹیز کی بات کی جائے، اگر ان کا مائنڈ سیٹ مختلف ہے تو بی جے پی کی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے کوئی آرگنائزڈ قسم کی وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایفرٹ کیوں نہیں کی جا رہی، یہ جو ہماری حزب اختلاف کی پارٹیاں انڈیا میں ان کی جانب سے؟ آمنہ، آپ کا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ابھی جس طریقے سے پارٹیشن ہوئی تھی سب کانٹیننٹ کی، اور جب ہندوستان بنا تھا تو گاندھی اور نہرو نے جس انداز سے سیکولر اسٹیٹ بنائی، اور ایک مدت تک آپ نے دیکھا کہ ایک بھرم رکھنے کی کوشش کی انہوں نے سیکولر اسٹیٹ کی، باوجود اس پہ کہ وہ مائنارٹیز پہ ظلم کرتے رہے، خاص طور پہ کشمیر میں۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ 2 مرتبہ جیتنے کے بعد تیسری مرتبہ اب حکومت کرنے کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں بی جے پی کی گورنمنٹ لیڈ بائی مودی جو آئی ہوئی ہے، اس نے وہ سیکولرزم جو ہے نا اس کو تباہی اور بربادی کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ایک تو ابھی بات ہو رہی تھی مائنارٹیز کی، آمنہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج وہ لوگ جو ہندو ہیں اور وہ جو سپورٹ نہیں کرتے یا کسی حوالے سے کرٹیسائز کرتے ہیں مودی حکومت پہ، تو ان پہ بھی شپون مارا جاتا ہے۔ ابھی آپ لیٹسٹ دیکھ لیں، اروند کیجریوال جو تھے، جو چیف منسٹر اپنے نیو دہلی کے، ان کو آج ضمانت ملی ہے سپریم کورٹ سے۔ ان کو جناب آپ نے دیکھا بند کر دیا تھا، ان کو حصہ ہی نہیں لینے دیا گیا الیکشن میں، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی جان چھڑائی۔ تو وہاں پہ اب 2 چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کارپوریٹ کلچر، جس طرح کارپوریٹ سیکٹر کو مودی نے حمایت کر کے سارے انڈسٹریلسٹ کو سارا میڈیا دے دیا، اور میڈیا جب دینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو بھی وہ ہندو ذہنیت اور مائنارٹیز پہ حملے مارنا، تو بالکل اس کو جس کو کہتے ہیں بلینکٹ کور دیا ہوا تھا۔ لیکن اچھی بات ہے کہ اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ تباہی اور بربادی کی طرف مودی لے کے جا رہا ہے، اور سیکولر اسٹیٹ جو ہماری تھی جس کی وجہ سے ہماری عزت تھی، آج ساری دنیا ہمارے اوپر تھو تھو کر رہی ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ ایک اور ڈائمنشن اس کی دیکھیں، یہ جو بنگلہ دیش میں آمنا ہوا ہے، ابھی دیکھ لیں کہ اس کے بعد سے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مصیبت بنی ہے نیو دہلی میں، اور جتنے ان کے تھنک ٹینک ہے، یہ کیا ہو گیا۔ اب دیکھیں ویسٹ بنگال جو 13ویں بڑی ریاست ہے ہندوستان کی 27 ریاستوں میں سے، وہ 4000 کلومیٹر کا اس کا کہتے ہیں بارڈر ہے ہندوستان کا پورا اس کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، اور ان کا ڈائریکٹ لنک ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ویسٹ بنگال کا۔ وہ ممتا بنرجی اتنی سخت ہیں جو پرائم منسٹر کے خلاف بولتی ہیں، ان کو مروانے کی بھی کوشش کی گئی۔ اسی طرح باقی ابھی برگیڈ صاحب کہہ رہے تھے 11 انسرجنسی چل رہی ہیں تامل ناڈو، ماؤسٹ اور پتہ نہیں کون سی وہاں پہ سکھوں کی ہیں، اور تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں۔ اب سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا یہ تبدیل ہوگا معاملہ؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی کو شاید اب خیال آئے گا کہ اب یہ تیسری مرتبہ آپ حکومت کرنے کے بعد اپنی کوئی لیگیسی چھوڑے تو شاید کوئی معاملات بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن عام طور پہ وہاں کہا جا رہا ہے کہ جی اب لوگ اتنے تنگ آ گئے، وہاں پہ لوگوں کا خیال ہے کہ جی ٹھیک ہے، ایک طرف تو آپ مار رہے ہیں مائنارٹیز کو، اور اپنے ہندوؤں کو بھی مارنا شروع کر دیا جو بھی آپ کے خلاف جاتا ہے۔ دیکھیں اب یہ کشمیر کی اسپیسیفک بات کی جائے آمنہ، جس نے آپ دیکھ لیں کتنا لمبا ٹائم گزر گیا ہے، یہ آپ 4 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا جس طریقے سے سارا اسٹیٹس چینج کیا گیا تھا۔ اب 4.5 لاکھ فوج بٹھائی ہے آپ نے، اس کے باوجود 50 لاکھ جو ہے کشمیری آپ سے آپ ہینڈل نہیں ہو رہے۔ تو میرا خیال ہے یہ اب اپرائزنگ تو ان کی اپنی جگہ رہی ہے۔ ہندوستان کے لیے جو مشکلات اب ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں ان کا میڈیا بھی، ان کے تھنک ٹینک نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ ملک جو ہے نا وہ ٹوٹے گا، تباہی کی طرف جائے گا، جس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے مودی کی مخالفت میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے جیتے ہیں۔ وہی مودی جو کہتے تھے اس دفعہ پار کر جائیں گے، سب کچھ جیت جائیں گے، وہ نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے تبدیلی کی فضا جو بن رہی ہے یہاں پہ، ہوپفلی میرا خیال ہے مائنارٹیز کے لیے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ہم کچھ توقع کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو بہتری آئے گی۔ جی چلیں، ہم اچھی کی توقع رکھیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔